حسین علیہ السلام وہ سلسلہ عشق جو کہ ماہ محرم سے شروع ہوا وہ آج اپنے کمال پر پہنچ رہا ہے. جہاں جہاں حسین کے عزاخانے سجے، جہاں جہاں پر بھی کسی نے دل سے ہائے حسین کہنا شروع کیا تو اس ذکر کے وارثوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ جہاں ہمیں دل سے پکارو گے ہم چلے آئیں گے. اور آج کی وہ شب ہے کہ جس میں ہم نے الوداع کہنا ہے. شام کے اسیروں کو الوداع کہنا ہے، شام کے ان قیدیوں کو الوداع کہنا ہے کہ جنہوں نے عزاداروں کو تو کہہ دیا کہ سوگ بڑھا لو، مگر وہ اس حال میں تھے نہ زینب کے سر کے زخم بھرے تھے نہ بیویوں کے رسن کے زخم بھرے تھے، مگر پھر بھی ہیں جو علی کی بیٹیاں. علی کی بیٹیوں نے عزاداروں کو کہا کہ عزاداروں تم سوگ بڑھا لینا، تم سوگ بڑھا لینا، زینب جانے اور حسین کا بن جائے. یہی جملے ام المؤمنین نے کہے کہ زینب ہاں میں تو کہتی ہوں کہ تم میری جانب سے بھی عزاداروں کو کہو کہ میں عباس کی ماں عزاداروں سے کہہ رہی ہوں کہ میرے جتنے بیٹے تھے اب نہیں رہے، مجھے اب کوئی ام البنین نہ کہے، لیکن میں جانتی ہوں جتنے عباس پہ ماتم کرنے والے ہیں وہ سب میرے بیٹے ہیں، لیکن ان سے کہنا کہ سوگ بڑھائے. عزاداروں یہ شب ایسی ہے کہ ہمارے وقت کا امام خاموش کھڑا ہے اور بے کسی میں رو رہا ہے. اسی لیے کئی جگہوں پہ کل چپ تعزیے کا جلوس ہوگا. یہ چپ تعزیہ کیا ہے؟ یہ چپ تعزیت ہے مہدی کی جو اس نے باپ کے لاشے کو پیش کی. باپ نے کہا مہدی جا کے دور چھپ جا اور جتنا گریہ کرنا ہو ایسے گریہ کرنا کہ تیری آواز نہ آئے. میں کہوں گا اے میرے وقت کے امام، آپ چھپ کے رو رہے تھے لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ کو رونے پہ تماچے مار رہا ہو. اے میرے وقت کے مولا، ذرا شام کے بازاروں میں دیکھو کہ سکینہ جب بھی روتی تھی اس کے گالوں کو لال کر دیا. جزاک اللہ. آج گریہ کی شب ہے، آج اسی کا گریہ ہے جو اس برس باقی ہے. آج ایسا گریہ کرنا کہ زینب تمہیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے، سکینہ تمہیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے، کیونکہ عزاداروں غم حسین رخصت لے رہا ہے، عزاداروں سے رخصت لے رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس گھرانے نے اجرت طے کی ہے، اور وہ اجرت یہ ہے کہ تم غم حسین میں رو گے. معصوم کا وعدہ ہے کہ جب تم ہمارے غم میں روتے ہو تو آل محمد کا تم سے وعدہ ہے کہ جب تم پریشان ہوگے تو آل محمد بھی تمہاری پریشانی میں تمہارے ساتھ پریشان ہو. تو کہنا ذرا آج بی بی سے بی بی ہم نے 2.25 مہینے بہت کوشش کی کہ ہماری فاطمہ زہرا میں اتنے آنسو دے کہ حسین کا مرہم بن جائے. بی بی ہم جتنے آنسو بہا سکے ہوں بی بی بس انہیں قبول کر لینا. شہزادی زینب یہی چاہتی ہے عزاداروں سے کہ اس کے بھائی پہ ایسے رویا جائے جیسے جوان بیٹے کی میت پر کوئی ضعیف ماں بہن ڈال ڈال کے روتی ہے. تو آج کی شب میں ایسی صدا درج کرو. وہی ہوا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بشیر نے اعلان کیا، سب سنتے آئے ہیں نا، بشیر نے اعلان کیا اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. جیسے ہی یہ اعلان ہوا 2 بیویاں گھروں سے برآمد ہوئی. ایک بیوی کا نام زہرا ہے، ایک بیوی کا نام ام المؤمنین ہے. یہ بیویاں آئی ہیں اور سید سجاد جو ریت پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قریب سے گزر رہی ہے. ایک مرتبہ دادی ام المؤمنین کو آتا دیکھ کر سید سجاد احترام میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے دادی ام المؤمنین سجاد کا سلام. ایک مرتبہ ام المؤمنین نے دیکھ کے کہا اے ضعیف تو مجھے دادی کہہ رہا ہے. سجاد نے رو کے کہا
तरीन तरफ गई और कहा सज्जाद 23 बरस की उम्र और ये ज़ईफ़ी कैसे आ गई। सज्जाद ने कहा दादी अकबर का मरना आसान था, कासिम का पामाल होना आसान था, असगर का शहीद होना आसान था, बाबा का शहीद होना आसान था, लेकिन दादी सब एक बार शहीद हुए। लेकिन दादी उम्मुल बनीन ये सज्जाद कभी शामे गरीबा में, कभी कूफे के बाजार में, कभी शाम के दरबार में, शराबियों के हजूम में, खुफियों के तरह नजर देखता रहा, गिरिया करता रहा। बस आखिरी जुमलों की जरूरत है। कहा अहले हरम में बहुत गिरिया हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। ऐसे आलम में सुखना ने कहा मेरा बाबा वापस नहीं आया, मेरा अली अकबर वापस नहीं आया। कहा जनाब ज़ैनब ने सुखना से तुझे बताऊंगी हम पे क्या क्या गुजरा। 14 सितारे किताब है, उसमें ये रिवायत लिखी हुई है कि जब काफिला वापस आया है, काफिला जब वापस मदीने आया है, उसके 7 दिन तक जनाब सुगरा जिंदा रही। कहा 7 दिन बस जिंदा रही सुगरा। पूछा गया मां से ऐसा क्या हुआ। कहा रोज ज़ैनब ज़ाकिरा बनती थी, हो सके तो मातम कर लेना, तुम्हें हुसैन की मां कर दे। कहा रोज ज़ैनब ज़ाकिरा बनती थी और कहती थी बताऊं सुगरा कैसे मोहम्मद मारे गए, कैसे कासिम पामाल हुआ। कहा पहले दिन मोहम्मद का सुना, सुगरा बयान करती रही। दूसरे दिन आलिया कासिम का सुना, कहा सुगरा बयान करती रही। कहा फिर शहीदों की बारी में अब्बास का तस्करा आया। कहा अब्बास की शहादत में सुगरा को गशाते रहे, सुगरा सुनती रही। कहा फिर बताया गया कि किस तरह अली असगर शहीद हुए। अली असगर का जिक्र आया, सुगरा फिर बेहोश हुई। बस आखिरी जुमले की जहमत अलग करो। कहा छठे दिन अकबर का बताया ज़ैनब ने, अकबर का बताया। कहा ये वो बहन है जो देख रही थी कि अकबर के नाशे पे हुसैन इतना गरीब हो गया था कि कोनियों के बल चल रहा था। एक मरतबा सुगरा गश में गई, गश से तागी, कहने लगी फूफी अम्मा मुझे इतना तो बताओ मेरा बाबा कैसे मारा गया। कहा मैं कैसे भूल जाऊं, 70 कदम के फासले पर हुसैन प्यासा ज़िबा होता रहा, मैं मिलते करती रही, ना मार मेरा प्यासा भाई। मातम अलविदा।